الدین الخالص۔ قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آفاقی کتاب ہے، اس کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بے شمار انبیاء کرام کا تذکرہ اس کے اندر موجود پاتے ہیں۔ ان انبیاء کرام میں اللہ تبارک و تعالی نے ابو البشر، ابو الانبیاء، امام انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مختلف مقامات پر مختلف صورتوں میں کیا ہے۔ ایک کم 70 مقامات پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ صرف سورہ بقرہ کے اندر 15 مقامات پر ان کا تذکرہ ہے، اور ان کے نام سے قرآن مجید میں مستقل سورہ ابراہیم کے نام سے ایک سورہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف گوشوں کو اور ان کی زندگی کے مختلف روشن پہلوؤں کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے اجاگر کیا۔ ان تمام واقعات، ان تمام باتوں کو جو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے نقل کیا ہے، یقیناً ان تمام میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت کی چیزیں، لیکن جو ایک اہم اور بنیادی چیز ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں، جو ہمارے لیے بالکل ہی نمایاں اور واضح طور پر ابھر کر سامنے آتی ہے جب ہم سیرت ابراہیمی کے ان مختلف گوشوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم کی زندگی میں ان کی کامیابی، ان کی رفعت اور بلندی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا اور آخرت میں جس طرح خیر عطا فرمایا اور اس کا وعدہ فرمایا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی بے مثال قربانیوں، ان کی خدمات، ان کے جذبہ اطاعت، ان کے اخلاص، ان کے حسن اخلاق، حسن ادب کی بنیاد پر انہیں بے شمار القابات سے نوازا، ان کی ان تمام قربانیوں کے پیچھے، ان کامیابیوں کے پیچھے اور اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں اس کے پیچھے ایک بہت ہی اہم شے جو ہمارے لیے نصیحت کی چیز ہے اور جس کا ان کی زندگی میں بہت بڑا کردار تھا، وہ ہے دعا۔ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو قدم قدم پر ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ دیکھیں۔ جب وہ اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو بھی آب و گیا مقام پہ چھوڑ کر جاتے ہیں تو پلٹ کر دعا کرتے ہیں۔ جب بت شکنی کا جرم ثابت ہو جاتا ہے، وہ اقرار کر لیتے ہیں، اس کی پاداش میں نار نمرود جو تیار کی جاتی ہے، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کہا جا سکتا ہے، جس میں مبتلا کیے گئے ابراہیم علیہ السلام، اور یہ سب سے سخت مصیبت اور آزمائش تھی۔ اولاد کے ذبح کے بعد، جو اولاد کے ذبح کا امتحان تھا، اس کے بعد یہ بڑی سخت مصیبت اور آزمائش تھی، اس میں مبتلا کیے گئے، اس میں بھی دعا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، وہاں بھی دعا۔ اپنے والدین کے عتاب کا شکار ہوئے، وہاں بھی دعا۔ قوم کی گمراہیوں کو دیکھا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، پھر بھی دعا۔
اپنے وفات پا جانے کے بعد جنت کے حصول کے لیے دعا، ذکر خیر کے لیے دعا، اپنی اولاد کی ہدایت پر قائم رہنے کے لیے دعا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو کو اگر دیکھا جائے، صرف اسی کا مطالعہ کیا جائے اور اسی کو پیش نظر رکھا جائے، تو عصر حاضر میں دیکھا جائے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور اس دعا کی جو اہمیت اور معنویت ہے، یہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہے. اس میں تمام چیزیں موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں تمام چیزیں موجود ہیں. عقیدے کی صلابت اور پختگی بھی ہے، ایمانی غیرت بھی ہے، ولا اور برا کا عقیدہ بھی ہے، اس دعا کے اندر اخلاص بھی ہے، ان دعاؤں میں اخلاق بھی ہے، اس میں کردار کا بھی تذکرہ ہے، اس میں تعلیم کا بھی تذکرہ ہے، اس میں تزکیہ کا بھی تذکرہ ہے، اس میں کتاب کی تلاوت کا بھی تذکرہ ہے، اس میں اولاد کی اصلاح کا بھی تذکرہ ہے، اس میں جنت کے حصول کا بھی تذکرہ ہے. کس چیز کا تذکرہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں؟ دنیا کا خیر، آخرت کا خیر، دنیا کی بھلائی اور کامیابی، آخرت کی بھلائی اور کامیابی، اللہ کی رضامندی، تمام چیزوں کا تذکرہ ہے. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اس نظر سے بھی دیکھا جائے، اس نظریے سے دیکھا جائے تو بھی اس کے جو مثبت اثرات ہیں، جو اس کے برکات ہیں، جو اس کے خیر ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، ان کی حیات میں واضح طور پر، نمایاں طور پر ہمارے سامنے ہم کو دکھتے ہیں اور ملتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی دعائیں کی، ان دعاؤں کے اثرات اور برکات ان کی زندگی میں دکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام دیا، جو خلت عطا فرمائی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلت عطا فرمائی، اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا. ابراہیم کی وفا شعاری پر، ابراہیم کی بے مثال اور بے نظیر قربانیوں پر، ان کے عظیم کردار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جذبہ اطاعت کی بنیاد پر، ان کے اخلاص کی بنیاد پر، ان کے جذبہ اطاعت کی بنیاد پر اللہ نے انہیں سرٹیفکیٹ عطا فرمائی اور فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو اپنے رب کا بڑا وفادار تھا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو صرف القاب سے نہیں نوازا، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم کو انسانیت کا امام بنایا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے معیار پر پورے اترے. اللہ کے معیار پر پورا اترنا یہ آسان کام نہیں، اور جو اللہ کے معیار پر اتر جائے اور اس کے امتحان میں پرکھ لیا جائے، کامیاب ہو جائے، اس سے بڑا مزدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو سنانے والا ہے؟ ابراہیم کو سنایا اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب بھی ابراہیم کو آزمایا، جب بھی پرکھا گیا، جب بھی معیار پر ان کو اتارنے کی کوشش کی، پورے اترے. فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں وہ کامیاب نکلے. اللہ نے بشارت سنائی وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھلائی ان کا مقدر کر دیا، اور آخرت کی جو سعادتیں اور نجات اور کامیابیاں اور سربلندیاں ہیں وہ تو ابراہیم کے نام مقدر کر دی گئی ہیں، لکھ دی گئی ہیں. اللہ نے ابراہیم کے بارے میں فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے سچے نبی تھے. ان کے کردار کی طرف تذکرہ، ان کی کردار کی طرف اشارہ. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم تو تنہا اپنے آپ میں ایک امت کا وزن رکھتے تھے، ایک امت کا وزن رکھتے تھے، اپنے عقیدے کی بنیاد پر، اپنے اخلاص کی بنیاد پر، اخلاق کی بلندیوں کی بنیاد پر، وفا شعاری کی بنیاد پر، خدمت گزاری کی بنیاد پر، اپنے آپ میں ایک امت کا وزن رکھتے تھے. قانتا للہ، اللہ کے بڑے فرما بردار بندے تھے، اور تمام معبودان باطلہ سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. اللہ نے پھر ان کے اخلاق کا تذکرہ فرمایا شاکرا لانعمی، وہ اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے. اللہ نے والدین عطا فرمایا، اس کی بھی انہوں نے قدر کی. اللہ اپنی نعمتیں نوازی، ان کی بھی قدر کی. اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اس کی بھی قدر کی. جو قدر کا حق تھا اس کو ادا کیا. تو اللہ نے فرمایا شاکرا لانعمی، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی نعمتوں کے بڑے قدرداں تھے. اور یہ قدردانی نعمتوں کی وہ کون جانتے ہیں انبیاء سے بڑھ کر کے؟ انبیاء سے بڑھ کر کے کون قدردانی کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا شاکرا لانعمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے واقعی قدرداں تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا، جو تمام
ان کو رفعت و بلندی عطا فرمائی، جو ذکر خیر عطا فرمایا، جو انسانیت کا امام بنایا، یہ ایسے نہیں بنایا، ان کی قربانیوں کی بنیاد پر، ان کے بے مثال کردار کی بنیاد پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام جو قدیم انبیاء کرام تھے ان انبیاء کرام کی شریعت کو منسوخ قرار دیا، تمام قدیم انبیاء کرام کی شریعت کو منسوخ قرار دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی کتاب حیات کے ہر صفحہ کو، ہر ورق کو ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ زندگی، رہنمائے زندگی قرار دیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی تمام امت محمدیہ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اپنے نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں جس طرح آپ سے پہلے ہم نے موسیٰ، عیسیٰ اور اس کے بعد اس سے پہلے تمام انبیاء کرام کی طرف ہم نے وحی کیا، آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں، اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر، ان کے رنگ میں رنگ کر کے، ان کی ملت کے پیرو بن کر کے زندگی گزارنا، یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ ان کا جو قائم کیا ہوا نمونہ ہے، ان کا جو اسوہ حسنہ ہے، ان کے جو طریقے ہیں انہی کو فالو کرو، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، تم سب کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں سے، ان کی ملت سے، ان کے نقش قدم سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے، روگردانی کرے، منہ پھیرے، اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، اس سے بڑا بدبخت اور اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے جو ابراہیم کی طرف سے منہ پھیر لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذکر خیر کی دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی بنیاد پر ایسی برکت عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو کہ جمعہ کی خطبوں میں بھی ممبر پر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر درود السلام بھیجا جاتا ہے، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ 5 وقتہ نمازوں میں ایک نمازی ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے درود السلام بھیجتا ہے، ان کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، قیامت تک یہ تذکرے باقی رہیں گے، اور تمام ملت اور مذاہب کے ماننے والے، خواہ وہ برادران وطن ہوں، ان کی کتابوں میں بھی، اور یہودیوں کی طرف بھی آپ دیکھیں ان کی جو بنیادی اور مذہبی کتابیں ہیں، اور عیسائیوں کی جو کتابیں ہیں، تمام کتابوں میں، اور کتابوں ہی میں نہیں، ان کی زبانوں پر بھی جو ذکر خیر ہے انبیاء کرام میں سے جس نبی کا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ اور یہ سب اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے میں اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہودی اپنی نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، عیسائی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، مشرکین بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ نہ ابراہیم یہودی تھے، نہ ابراہیم عیسائی تھے، نہ ابراہیم مشرکوں میں سے تھے۔ ان کا دعویٰ باطل ہے اس لیے کہ وہ ان کے طریقے پر نہیں ہے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وہ تمام معبودان باطلہ سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی تسلیم کرتے تھے، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آرزویں اور تمنائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتے تھے، اسی سے التجا کرتے تھے، اسی کے سامنے سر بسجود ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ ذکر خیر جو اس کی دعا کی ہے کہ میرا تذکرہ باقی رہے قیامت تک، اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر عطا فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ معنویت آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی میں وہ دعا جو انہوں نے کی اس کے اثرات، اس کے بعد ان کی آل و اولاد اور ان کی ازواج اور آنے والی جو ذریات ہیں اس پر بھی ان کی برکات۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے لیے دعا نہیں کی، دعاؤں کے جب یہ تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا آیا ہے تو آپ جب ساری دعاؤں کو سامنے رکھیں گے دیکھیں گے ابراہیم نے اپنی دعا میں اپنے کو بھی یاد کیا، اور ہر شخص کو حق بنتا ہے کہ جب دعا کرے تو پہلے اپنی بھلائی کے لیے دعا کرے، اپنی نجات کے لیے دعا کرے، ہدایت پر قائم رہنے کے لیے دعا کرے، جنت کے حصول کے لیے دعا کرے،
ان تمام چیزوں کے لیے دعائیں کریں. پھر اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں, اپنی نجات اور کامیابی کے لیے اور جنت پانے کے لیے دعائیں کریں. اپنے والدین کے لیے دعائیں, اپنے اولاد کے لیے دعائیں, مومنوں کے لیے دعائیں, خاندان اور اقربا اور اعزاء کے لیے دعائیں, اور اسی طرح جو لوگ ایمان والے ہیں, جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں, ان کے لیے دعائیں, اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا, ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو سیرت ہے, ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی ہے, اور جو اس زندگی کا خلاصہ ہے, اگر اس کو مختصر لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو دیکھیں گے کامیابیاں ہیں, اور کامیابیوں کے ساتھ دعائیں مربوط اور جڑی ہوئی ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں دعاؤں کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں, اور دعاؤں کو اپنی عادت مستمرہ بنا لیں, اپنا شعار اور پہچان بنا لیں, اور ہر وقت انسان دعاؤں کے ذریعے سے جن بنیادوں پر بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے اور تعلق باللہ کا اظہار ہوتا ہے, ان بنیادوں میں ایک مضبوط بنیاد دعا ہے. دعا ہے. تمام انبیاء کرام نے دعائیں کی, تمام نیک لوگوں نے دعاؤں کو اپنا ہتھیار, اپنا ذریعہ اور اپنی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنایا. اور دعا ایسی ہے کہ ہر مشکل گھڑی میں دعا ہی انسان کا واحد سہارا ہوتی ہے. ایک ایسی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی حیت مقرر نہیں کی, کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا, کوئی وقت مقرر نہیں کیا, کوئی خاص کیفیت اللہ نے نہیں بتلائی. دعا آپ کبھی بھی کر سکتے. یہ سسکتی ہوئی انسانیت کا بہت بڑا ایک اس وقت کا بہت بڑا سہارا ہے. کل کا جو حادثہ ہوا احمد آباد کے اندر, یعنی دلدوز جو حادثہ, المناک اور دردناک جو خبریں سننے میں آئیں اور دیکھنے میں آئی, اور جو اس کی تصاویر, اس حادثے کی خوفناک تصاویر وائرل ہوئی, وہ ہماری روح کو لرزانے کے لیے کافی. اس میں مسلم فیملی بھی تھی, اور کون سوچ سکتا ہے کہ بھائی یہ اس کی زندگی کے آخری لمحات ہو سکتے ہیں, یہ آخری گھڑیاں ہیں, اس کے بعد وہ نہیں رہے گا. کسی کو پتا نہیں کہ آنے والے پل میں کیا اس کے ساتھ واقع ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مستحکم رکھنا چاہیے, مضبوط رکھنا چاہیے, استوار رکھنا چاہیے, جڑے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا چاہیے. آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں انہوں نے جگہ جگہ رب رب کر کے اللہ کو پکارا ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور ابراہیم علیہ السلام کا جو دلی تعلق تھا, ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے جو تعلق تھا, وہ واضح طور پر سامنے آتا ہے. اور اس کے بعد, اس تعلق کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں فرما بردار بن کر زندگی گزارنا چاہیے. تعلق, اللہ کو پکارنا چاہیے, دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے, اور اللہ کی فرما برداری میں ہمہ وقت ساری ملت اسلامیہ کو عزت و حفاظت گزارنا چاہیے. ہمارے دینی شاعر, مساجد و مدارس اور علماء و دعات کو اپنے حفظ امان میں رکھ, اس ملک اور شہر بنارس ملک کے سارے عالم کو امن و شانتی کا گہوارہ اور منبع بنا دے. ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک جو ہمارے اور تیرے دین کے دشمن بنے ہوئے ان کے عزائم کو خاتمے میں رکھ. جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ, اسلام کا ترجمان زندہ رکھ. اے پروردگار مجھے حکم عطا فرما, ربی حب لی حکما, اور مجھے نیکوکاروں میں شامل کر, والحقنی بالصالحین. یہ حکم کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ حکم سے مراد علم ہے, فہم ہے. اے اللہ تو مجھے اپنی معرفت عطا کر. ان اللہ ملائکتہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ہمارے لیے فخر کا یہ اور اعزاز کی بات ہوگی. لیکن اللہ کی معرفت کتنوں کو ہے؟ الہ کی جو پہچان ہماری دلوں میں ہونی چاہیے, جو اس کی عظمت, جو اس کی ہیبت ہونی چاہیے, وہ ہمارے دلوں میں ہے. اس کی جو پہچان ہونی چاہیے وہ ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اپنے نبی آخر الزمان کو مخاطب کرتے ہوئے, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی آپ بھی علم حاصل کیجئے, لا الہ الا اللہ کا جو معنی مفہوم اس کا, لا الہ الا اللہ کا جو معنی مفہوم ہے اس کا علم حاصل کیجئے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. توحید کی معرفت, توحید کا علم, یہ بہت بڑی نعمت ہے, ہر ایک مومن کا بہت بڑا اثاثہ ہے, بہت بڑا سرمایہ. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے, ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین. اور جب میں
دنیا سے گزر جاؤں اور آخرت کے سفر پہ روانہ ہو جاؤں، پروردگار مجھے نیکوکار انبیاء و صدیقین اور شہداء کے زمروں میں شامل کر لیں۔ نبی علیہ السلام کی یہ دعا ہوا کرتی تھی، اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر مزایا والا مفتونین، غیر خزایا والا مفتونین۔ پروردگار مجھے موت دے، وفات دے تو مسلمان بنا کر، اپنا فرما بردار بنا کر، پیرو بنا کر ہمیں اس دنیا سے اٹھا، اور جب تک زندہ رکھ اپنا پیرو فرما بردار بنا کر زندہ رکھ۔ والحقنا بالصالحین، اور جب جنازہ اٹھے اور برزخ کی طرف ہم جائیں اور وہاں سے آخرت کا سفر طے کریں، پروردگار ہمیں نیکوکاروں کے زمرے میں شامل کر دے۔ والحقنا بالصالحین غیر خزایا والا مفتونین، ہمیں دنیا اور برزخ کی زندگی میں ہر قسم کی رسوائی اور ہر قسم کے فتنوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھ۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا تھی۔ والحقنا بالصالحین، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین۔ یہ تیسری دعا کہ پروردگار چلے جائے تو میرا ذکر جس کی زبان پہ آئے، آپ ایسا کام دنیا کے اندر کر کے جائیے، ایسی انسانیت کی خدمت کر کے جائیے، ایسے کارہائے نمایاں انجام دے کر جائیے جس میں اخلاص ہو، جس میں اخلاق ہو، انسانیت کی فلاح و بہبودی چیزیں مضمر ہو، اس کا راز مضمر ہو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ذکر خیر باقی رکھے گا۔ لیکن شرط ہے کہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ وہ کام انجام دیا جائے، ایمان اور اخلاص کے ساتھ وہ کام انجام دیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین۔ آنے والی زبانوں پر قیامت تک میرا جب ذکر آئے تو ذکر خیر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کا ذکر خیر باقی رکھا، ان کا کیسا ذکر خیر باقی رکھا، اس میں ہمارے لیے عبرت، ہمارے لیے سبق ہے۔ رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم، اور مجھے نعمتوں والی جنتوں کا وارث بنا دے، نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے۔ واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون۔ پروردگار میرے والد کو بخش دے، میرے باپ کو بخش دے۔ یہ باپ کے ستائے ہوئے تھے، باپ کے ستائے ہوئے تھے۔ آج کے دور میں ہمارے بہت سے نوجوان دوست ہیں، ان کو اپنے والدین کی تعلق سے شکوہ ہوتا ہے۔ یقیناً والدین بھی انسان ہیں اور ان سے بھی بشری بنیاد پر خطائیں ہو سکتی ہیں، ہوتی بھی ہیں، لیکن اسلامی تعلیم اور اسلامی مزاج کیا ہے کہ ہم ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، منہ پھیر لیں، ان کی خدمتوں سے دستبردار ہو جائیں۔ واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، کیسی ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی ان کے والد نے دی تھی کہ مجھے چھوڑ کر چلا جا ورنہ تیرا انجام بہت خراب ہوگا، سنگسار کر دوں گا، تو اپنا کسی کو مددگار نہیں پائے گا، ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں کہی تھی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دعائیں کرتے اپنے والدین کے لیے، اپنے والد کے لیے۔ تو یہ تعلیم ہمیں سکھاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تعلیم دیتی ہے کہ اپنے والدین کے لیے ہمیشہ اپنی زبانوں پر نمازوں کے بعد ہو یا جب بھی ہو دعاؤں میں ان کا ذکر خیر کرتے رہنا چاہیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہنے چاہیے، ان کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو ان کے احسانات ہیں ان احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتے، ان احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ابي انه كان من الضالين۔ وہ گمراہ لوگوں سے پروردگار ان کو ہدایت دے۔ اگر میرے والد کو بیماری ہے، ایمان والے ہیں، ہدایت پر ہیں، تو ان کی بیماریوں سے شفا یابی کی دعا کریں۔ کوئی ان کی ایسی غلطی ہے جس سے ان کو تکلیف پہنچ رہی، پروردگار سے دعا کرے، پروردگار ان کی اصلاح فرما، ان کو نیک سمجھ عطا فرما، ان کو توفیق عطا فرما، کرے خیر کی دعا کرے اپنے والدین کے لیے، جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں ہماری تربیت کی اور ہماری کامیابیوں کے لیے دعا کی۔ واغفر لي ابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون۔ پروردگار میرے والدین کو عذاب میں مبتلا کر کے مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، ولا تخزني يوم يبعثون، جس دن ساری انسانیت ہمارے سامنے ہوگی۔ ولا تخزني يوم يبعثون، یعنی والدین کی کامیابیوں میں، والدین کی سربلندی میں، والدین کی سربلندی اور ان کے اوپر اٹھنے میں اپنا فخر، ایک بچہ ایک اولاد اپنا فخر سمجھ رہا ہے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون، والدین کو نیچا گرانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ ہر والدین کے دل میں اپنے بچوں کے لیے قدر ہوتی ہے، سارے بچے ان کی آنکھوں میں، ان کے نظروں میں، ان کے دلوں میں برابر ہوتے ہیں۔ حسن سلوک اور عطا کی بنیاد پر کبھی کبھی ترجیح میں فرق پڑ جاتا ہے، کبھی کبھی دینے اور عطا میں فرق پڑ جاتا ہے، لیکن ان کے دلوں میں عزت ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے۔
ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن جس دن نہ مال اور اولاد کام آئے گی پروردگار، جس دن قلب سلیم کام آئے گا، جو اس دل ایمان سے معمور ہوگا، جس دل میں شرکیات و بدعیات سے پاک چیزیں ہوں گی، جو دل اخلاق اور اخلاص سے معمور ہوگا، وہ دل انسان کو کام آئے گا، وہ اس کی نجات کا باعث بنے گا، وہ اللہ کی رضا کا مستحق بنائے گا، وہ جنت میں اسے لے جائے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن کی رسوائی سے میرے پروردگار ہمیں بچائیو. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کی ناراضگی کا سامنا کر کے پلٹتے دعائیں کرتے، کہتے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. اے والد محترم، میں اپنے رب سے جو مجھ پر بہت مہربان ہے، انہ کان بی حفیا، میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا. انہ کان بی حفیا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ. یہ الولاء والبراء کا عقیدہ ہے. یہ الولاء والبراء کا عقیدہ، یہ ایمانی غیرت کہ جن کی آپ عبادت کرتے ہیں، جن کے سامنے سب سجود ہوتے ہیں، جن معبودان کو آپ مشکلات میں پکارتے ہیں، ان سے میرا کوئی ناطہ نہیں ہے. میں رواداری میں اپنے والدین کی نقش قدم پر اس معاملے میں نہیں چلنے والا. رواداری کی بنیاد پر ایمان سے سمجھوتا ہو جائے، عقیدے سے سمجھوتا ہو جائے، اور انسان ایسی ویسی مجلسوں میں چلا جائے، بدعتیوں کے محفلوں میں بیٹھ جائے، ان کی محفلوں اور ان کے جو تہوار ہیں ان کا مشاہدہ کرے، یہ ایمانی غیرت کے منافی. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی. جو اس طرح کے منظر دیکھے جو ایمانی غیرت کے منافی ہو، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. جیسے ابراہیم نے بت شکنی کا جو واقعہ پیش آیا، بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا، اور یہ ایمانی غیرت کا تقاضا تھا، ایمانی غیرت کا تقاضا تھا، اور انہوں نے ایسا کیا. فلیغیرہ بیدی فإن لم يستطع فبلسانه. اگر طاقت نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، ہمت اور توفیق نہیں ہے، فإن لم يستطع فبلسانه، زبان سے سمجھانے کی کوشش کرے. اگر اس کی بھی طاقت قوت نہیں ہے تو کم سے کم اپنے دل میں برا جانے اور اپنے گھر میں گوشہ عافیت اختیار کرے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی. میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور آپ کے معبودان سے میں کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں. عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیا. امید ہے کہ جب میں اپنے پروردگار کو آپ کی مغفرت کے حوالے سے پکاروں گا تو میں اپنے آپ کو محروم نہیں پاؤں گا، مایوس نہیں پاؤں گا، نا امید نہیں پاؤں گا. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ تمام باتیں واضح ہو گئی کہ وہ گمراہ لوگوں میں سے اور حق کو تسلیم کرنے والا نہیں ہے، فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ من ان ابراہیم لأواہ حلیم. میرے بھائیوں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو قرآن کریم میں دعائیں منقول ہیں، باقاعدہ اس پر کتابیں موجود ہیں اردو میں، عربی میں، اور مضامین بھی موجود ہیں، ان دعاؤں کو آپ دیکھیں، اور جو عصر حاضر کے اعتبار سے جو اس کی اہمیت و معنویت ہے موجودہ دور میں، اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دعائے ابراہیمی کی جو اہمیت اور معنویت ہے اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں برتنے کی بھی توفیق عطا فرما. الہ العالمین دعا ہم سب کی عادت بن جائے، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کو مصیبتوں سے آزاد کر دے، اور جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام کا ترجمان، نمائندہ و سپاہی بنا کر زندہ رکھ. خاتمہ تو ایمان پر. وقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا واياكم بالآيات والذكر الحكيم انه تعالى جواد بليم.